پریز دی لارڈ، مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم ایک بہت ہی یونیک ٹاپک ڈسکس کریں گے جو مجھے مکاشفے میں ملا ہے، جس کا نام ہے ٹرانسفیگریشن، اور سب ٹائٹل ہے ہولی گوسٹ نیوکلیئر ری ایکٹر۔ ٹرانسفیگریشن کا مطلب ہوتا ہے جب پہاڑی پہ یسوع مسیح پورا کا پورا روشن ہو گیا تھا، جلنا شروع ہو گئے تھے، اینڈ موسیٰ پہاڑی پہ بھی چمکنا شروع ہو گیا تھا۔ اور ہولی گوسٹ ری ایکٹر کا مطلب ہے کہ پاک روح کا، ہولی گوسٹ نیوکلیئر ری ایکٹر کا مطلب ہے پاک روح کا کوئی کہہ لے انجن یا کوئی ایسی کور ریڈیٹر ٹائپ انسان میں لگا ہوا ہے، اس کا آج جانے کی ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ آل رائٹ، ہمارے پاس ایک مرکزی آیت ہے لوکا 11 باب 34 سے 35 آیت، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ بدن کا چراغ تمہاری آنکھیں، اگر آنکھیں روشن ہوگی تو پورا بدن روشن ہوگا، اور اگر آنکھیں تاریخ ہوں گی تو پورا بدن تاریخ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ریولیشن مجھے کس طرح آیا؟ یہ اس طرح ریولیشن آیا کہ میں دعا کے اندر تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ میرے اندر سے نا کالا دھواں اٹھ رہا ہے، اور میرے باڈی میں سوراخ ہوئے ہوئے ہیں ایسے سے، اور اس میں سے کالا دھواں اٹھ رہا ہے، بہت گاڑا کالا دھواں اٹھ رہا ہے۔ اور جب میں پریئر کرتا گیا تو وہ اور دھواں نکلتا جا رہا ہے، اور جب اگر میں پریئر میں اور بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ میری باڈی سے جو سوراخوں کے ذریعے کالا دھواں نکل رہا ہے، اچانک سے اس کالے دھواں کے نیچے سے لائٹ نکلنا شروع ہوئی ہے، اور دین اس کالے دھوئیں کو ریپلیس کر دیا اس سوراخوں سے جو تھے وہ نور نے، اینڈ دین کرتے کرتے وہ دھوئیں کی بجائے وہ روشنی، اور روشنی نکلتے میں پورا ایک بال آف لائٹ میں کور ہو گیا، جلنا شروع ہو گیا لائٹ کے اندر، پیور لائٹ۔ تو میں کنسرن ہوا، میں نے خداوند سے پوچھا کہ خداوند یہ کالا دھواں کیوں اٹھ رہا تھا عجیب سا میرے اندر سے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر پاک روح مجھے یہ تعلیم دینے شروع ہوا ان گہری بھیدوں اور سچائیوں کے اوپر، جو کہ میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ یہ گہری بات ہے، یہ کالے دھوئیں کا راز کیا تھا؟ پاک روح مجھے سمجھانا بتانا شروع ہوا کہ آپ لوگوں کی باڈیز جو ہے نا سپنجز کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہیں؟ سپنج کیا ہوتا ہے؟ ایبزارب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح سپنج جو ہوتا ہے پانی کو سوک کر لیتا ہے، ایبزارب کر لیتا ہے، اسی طرح آپ جس بھی دنیاوی بندے سے ملتے ہو، ایٹماسفیئر میں جاتے ہو، پاک روح نے مجھے بتایا کہ آپ کی باڈی سپنج ہے، وہ ڈارکنس ایبزارب کر لیتی ہے۔ جس بھی بندے سے ملتے ہو، سیکنڈلی جس بھی ایٹماسفیئر میں آپ جاتے ہو، دو کنڈیشنز، انوائرمنٹ اینڈ پیپل، جس سے بھی آپ ملتے ہو، آپ ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، جب آپ کی جسم، فلیش، باڈی ان کے ارد گرد ہوتی ہے، ان کے ساتھ ٹکراتی ہے یا ان کے نیئر اوارڈ ہوتا ہے، آپ کی باڈی سپنج ہے، آپ جو کچھ ان میں ہے وہ ابزارب کرتے ہو۔ اینڈ میں نے پھر دیکھا کہ میرے اندر سے جو کالا دھواں نکل رہا ہے میرے باڈی میں سے، وہ سوراخوں کے ذریعے اچانک سے لائٹ نکلی میرے اندر سے، اور وہ کالے دھوئیں کو کور کر لیا، اینڈ وہ نکلتا گیا، اور مجھے وہ اندر سے پیوریفائی کرتا۔ کب؟ جب میں پریئر کرتا گیا۔ آل رائٹ، تو وہ دھوئیں کی جگہ کیا ہونا شروع ہوا سلمان؟ روشنی ہونا شروع ہوئی۔ سو ہولی اسپرٹ نے مجھے سمجھانا شروع کیا، سکھانا شروع کیا کہ ہر انٹریکشن جو کا آپ کے دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے اندر تاریخی کو پیدا کرتا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، بچے سن رہے ہو؟ ہر انٹریکشن، ہر ایک دفعہ جب آپ ملتے ہو دنیا اور دنیا والوں سے، وہ آپ کے اندر تاریخی کو پیدا کرتا ہے، اور یہ کالا دھواں جو ہے نا پھر وہ بن کے باہر آ رہا ہوتا ہے، یا وہ ڈیمونک اورا جو ہے ان کا بدروہوں والا اثر آپ اپنے اندر رہتے ہو، کیونکہ آپ کا بدن ایک سپنج ہے، جو کچھ بھی آپ اندر اس کو سینچ لو گے، چوس لو گے، کھینچ لو گے۔ اچھا، کچھ ایگزامپلز ہیں میرے پاس، جیسے کہ being at work in spiritually dry or ungodly environments، یعنی بے دینی کا انوائرمنٹ میں اگر آپ جا رہے ہو، جہاں پہ نمازی پریزی نہیں ہے، دعا والے نہیں ہیں، پھر اگر آپ سیکولر دوستوں کے ساتھ جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے وقت گزارو گے، جن کے ساتھ سیکولر دوست، دنیاوی دوست کے ساتھ وقت گزارے جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے،
آپ ان کا اورا کھینچ رہے ہو اپنا, ان کی ڈارکنیس اپنے اندر کھینچ رہے ہو. جانسن, ٹھیک ہے, تو آپ ان کی تاریکی کھینچتے ہو اپنے اندر اور پھر وہ دھواں بن کے باہر نکلتی ہے. اوکے, دوسرا پوائنٹ, چوتھا بول دوں, کہہ دوں بھائی, جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر بلا وجہ سکرول کرتے جاتے ہو, ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, وہ جو سکرولنگ چل رہی ہوتی ہے, پاگرو نے مجھے لکھوایا, وہ جو سکرولنگ چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کون سا مٹیریل ہوتا ہے زیادہ تر؟ دنیاوی. دنیا میں تو ڈارکنیس ہے. تو وہ سکرولنگ جب چل رہی ہوتی ہے تو ہولی اسپرٹ نے بولا تمہاری باڈی اسپنج ہے, تو یہ آپ کی انگلی کیا ہوئی؟ اسپنج. اور اب وہ اورا جو ہے ابزارب کر رہے ہو سکرولنگ کے ذریعے, اس لیے میں منع کرتا ہوں. آلرائٹ. اس کے بعد جب آپ ان گاڈلی انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہو جو کہ گلوریفائی کرتی ہے گناہ کو اور جسم کو اور پاکیزگی میں نہیں لے کے جاتی, جیسے کہ موویز. ان گاڈلی کا مطلب بے دین, روحانیت سے خالی انٹرٹینمنٹ آپ دیکھتے ہو, موویز جو کہ گناہ کو گلوریفائی کر رہی ہے, گناہ کو جلا دے رہی ہے, جسم کو جلا دے رہی ہے, شیطان کو جلا دے رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر وہ اورا ابزارب کر رہے ہو, انڈرسٹینڈ کر رہے ہو, وہ تاریخی آپ اپنے اندر ابزارب کر رہے ہو. اس کے بعد جب آپ ایسے انوائرمنٹ میں ہوتے ہو, ریڈی ریڈی, دس از اے ویری ڈینجرس پوائنٹ. جب آپ ایسے انوائرمنٹ, ایسے ماحول میں ہوتے ہو جہاں پہ گناہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور نارمل ہے. یس 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 یو, جہاں پر گناہ جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور نارمل ہے. گالیاں دینا نارمل ہے, گندی باتیں کرنا نارمل ہے, خواتین کے بارے میں نازیبا لفظ استعمال کرنا, شہوت پرستی کے مذاق کرنا نارمل ہے, لسٹفل باتیں کرنا. تو جیسے آپ ایسے انوائرمنٹ میں ہوتے وہ انوائرمنٹ میں ڈارکنیس ہے اور آپ کی باڈی کیا ہے؟ اسپنج, اور وہ باڈی آپ کی ابزارب کر رہی ہے, ابزارب کری جا رہی ہے. یو ونڈر وائی. پھر آپ کو جب غصہ آتا ہے آپ کہتے ہیں میں تو گالیاں نہیں دیتا, کہاں سے گالی میرے منہ پہ آ رہی ہے؟ آپ نے ڈارکنیس ابزارب کی تھی. ڈو یو سی دیٹ؟ آپ کہتے ہو کہ میں تو اس طرح مذاق نہیں کرتا, مجھے تو اتنا غصہ نہیں آتا, مگر ایک دم سے ڈارکنیس واز بینگ ابزارب, آپ کے اندر جا رہی تھی. اور ایسے انوائرمنٹ میں ہو, ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اتنی روحانیت ہے. آخر میں لاسٹ پوائنٹ, اور وہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کی ڈیلیورنس کروا رہے ہو. کیا کروا رہے ہو؟ کسی سے بدرو نکال رہے ہو, وارفیئر کر رہے ہو, چاہے کسی کے جسم سے نکال رہے ہو یعنی بندے کے اندر سے, چاہے روحانی عالموں میں کر رہے ہو. تو آپ کس سے فائٹ کر رہے ہو؟ ڈارکنیس سے. اور باڈی اسپنج ہے, وہ اندر جا رہی ہے. تو جب اندر جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, آپ کی باڈی اور آپ کی سول جو ہے ڈارکنیس کو اپنے اندر ایز اے ریزیڈیو رکھ لیتی ہے. ریزیڈیو کا مطلب کیا؟ ریزروائر کے طور پہ. جیسے پانی ختم ہو جاتا ہے نا, ہم اپنے ٹینکیوں میں بھر کے رکھتے ہیں گیلنوں میں, وہ ریزروائر کہلاتا ہے, ریزیڈیو. تو وہ جو ہم اس انوائرمنٹ سے تو ہم نکل آتے ہیں, اس بندے سے تو مل کے ہم بائے بائے ٹاٹا ہو جاتا ہے, وہ بدرو کو تو ہم نکال دیتے ہیں جس بھی جسم سے نکال رہے تھے, اور وہ انوائرمنٹ وہ اسپریچول ریلم سے تو باہر آ جاتے ہیں. مگر گیس واٹ, وہ ڈارکنیس اپنے اندر لے کے آتے ہیں, کیونکہ باڈی کیا ہے؟ ایک اسپنج ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ڈارکنیس جو ہے نا, تاریکی جو ہے, گہرے دھوئیں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. چاہے ہمیں پتہ لگے چاہے نہ لگے, وہ ہمارے اندر ہوتی ہے. کیسا پاکرو ہمیشہ ہلا دیتا ہے نا. تو پتہ لگے چاہے نہ پتہ لگے, جب بھی ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں دنیاوی بندے سے, سیکنڈلی دنیاوی ماحول سے, تھرڈلی کسی کی بدرو نکال رہے ہیں جسم میں یا کسی ریلم میں, ٹھیک ہے نا, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, ریلم میں یا تو کسی کے جسم سے, تو ہے تو ڈارکنیس نا, تاریکی ہے, تاریکی کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو جب ہٹ جاتے ہیں ہم
تو وہ جو ہے ہم ساتھ لے لیتے ہیں. اوکے, ساتھ لے کے آتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اب ہم ریئلائز کریں یا نہ ریئلائز کریں, تاریکی ہمارے جسم میں ایبزارب ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, جب ہمارے جسم کے اندر تاریکی ایبزارب ہو چکی ہے نا, اب آپ کو اس کے سائن اینڈ سمٹمز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی بیماری ہوئے, ٹھیک ہے, ملیریا کسی کو ہے, تو کیا سائن اینڈ سمٹم آئیں گے؟ ہاں, شیورنگ اور فیور, دو کامن ہے. شیورنگ ہوگی کب کبھی اور بخار ہوگا. اسی طرح جو وہ ڈارکنس آپ کے جسم میں ایبزارب ہوئی ہے نا, تو اس کے سائن اینڈ سمٹم آئیں گے. اور وہ پتہ ہے کیا سمٹم ہے؟ گناہ کے لیے ڈیزائر بڑھ جاتی ہے. سیکنڈلی, بری زبان کا استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے. تھرڈلی, غصہ آرام سے آ جاتا ہے. اور فورتھلی, سب سے ڈینجرس, آہستہ آہستہ آپ کی بھوک بادشاہی کی چیزوں کے لیے اور روحانی چیزوں کے لیے نکل جاتی ہے اور کم ہوتی جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وپ پوری نکل جاتی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے ملو, کس سے مل رہے ہو. آگے حل بھی بتاؤں گا, ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا سے باہر آ جائیں. ٹھیک ہے نا, آگے نا. اوکے, اور سب سے زیادہ آسان میں ایک سمٹم بتانا چاہتا ہوں جو آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے. بتاؤ, دنیاوی چیزوں کی کشش بڑھ جاتی ہے. کس چیز کی؟ Instead there is a growing attraction to the secular and worldly things. دنیاوی چیزوں کی. ایک مین آف پریئر جو کہ ہیونلی وزیٹیشن, اس کو آسمان پہ جانا بہت زیادہ پسند ہے, اب آہستہ آہستہ اس کو V8 پہ اس کا دل آ رہا ہے. او بابا, تو ایلیا کے رتھ سوار ہونے والا بندہ ہے جو ویژنز میں دیکھتا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا اب تیرا V8 پہ کب سے دل آنا شروع ہو گیا. ضرورت ایک الگ چیز ہے, دل آنا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, ضرورت آپ جو ہے چنچی رکشے پہ بھی پوری کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, ایک بات کر رہا ہوں, خدا اپنے لوگوں کو بیسٹ سے بیسٹ چیزیں دیتا ہے, مگر چیزوں سے نہیں دل لگایا جاتا, دینے والے سے دل لگایا جاتا ہے. You know? تو جو یہ سائن ہے نا ڈارکنس کہ آپ کی اب دنیاوی چیزوں میں آپ کی اٹریکشن بڑھ رہی ہے, گناہ کے لیے ڈیزائر بڑھ رہی ہے, اور روحانی چیزوں میں اب آپ کی کشش تھوڑی ہوتی جا رہی ہے, یہ سائن ہے کہ تاریخی نے آپ کے اوپر قبضہ کر لی ہے اور آپ کے جسم میں پھیل رہی ہے. اور آخر میں ایک زبردست جو اس کا نشان ہے, وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یسوع مسیح کے لیے آپ کی خواہش مرنے لگتی ہے. انڈرسٹینڈ, ڈائنگ ڈیزائر فار جیسس. اور اس کو کیا چیز ریپلیس کر دیتی ہے؟ انکریزنگ ارج فار سن. یسوع کے لیے ڈیزائر مرنا شروع ہو جاتی ہے, اور گناہ کے لیے ڈیزائر بڑھنا شروع ہوتی ہے, دنیاوی مزوں کے لیے بڑھنا شروع ہوتی ہے, اور 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 یہ دنیاوی سیکولر چیزوں کے لیے. اور یاد رکھیں, تاریخی ہمیشہ یہ مت سمجھے کہ گناہ سے آتی ہے, وہ آپ کے اندر خاموشی سے بھی آ سکتی ہے, ضروری نہیں ہے گناہ سے آئے. کس طرح آ سکتی ہے؟ آپ کے چھپے ہوئے دبے ہوئے جو ڈسٹریکشن ہے اور ان گارڈڈ مومنٹس, جس میں آپ اپنے 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 ڈیفینس کو نہیں کر رہے. کب؟ جب آپ عام دنیاوی لوگوں سے مل رہے, آپ کہہ رہے میں کہڑا گناہ کرن ڈیا ہوں, دوستی تے ہے, گھومنی تے جانا وا, دوستی تو ہے, میرے رشتہ داری تو ہے, کزن, بچپن کا میرا کزن ہے. یہ کزن جو ہے نا, ان سے بچو. میرا رشتہ دار ہے, جی وہ رشتہ دار تو ہے, مگر سوال یہ ہوتا ہے کیا اس کے اندر لائٹ ہے؟ کیونکہ کلام کیا کہتا ہے؟ تاریخی اور نور کا کوئی میل ملاپ نہیں ہے. اس لیے آپ اپنے کزن سے مل رہے ہیں, ریلیٹیو سے مل رہے ہیں, جاب پہ لوگوں سے مل رہے ہیں, تو پھر آپ اپنا بیک اپ بھی رکھیں, کیونکہ آپ ان کی تاریخی لے کے آ رہے ہیں. اور اگر آپ نے بیک اپ نہ رکھا تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا آپ ان کی والی حرکتیں کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ تاریخی نے قبضہ کر لی ہے. اور اگر آپ زور آور ہوئے اور متواتر ان سے ملتے رہے تو پھر وہ آپ والی حرکتیں کرنا شروع ہو جائیں گے, یعنی یسوع کی پوجا, کیونکہ آپ کی لائٹ نے ان کو اوور کم کر لیا ہے. تو سدھی جائے گل, آسان گل دساں, آسان مقابلہ صرف ہے گا کہ کس کے پاس جو بھی ایلیمنٹ ہے, لائٹ یا ڈارکنس, کس کے پاس جون سا بھی ایلیمنٹ, کس کا تگڑا ہے.
آپ کے اندر لائٹ زیادہ ہے یا دوسرے کے اندر ڈارکنیس؟ اس کی دنیاوی گناہوں کی ریاضت زیادہ ہے یا آپ کی دعا کی؟ وہ بندہ 3 گھنٹے مووی دیکھتا ہے، آپ 15 منٹ دعا نہیں کرتے. لائٹ اینڈ ڈارکنیس میں فرق ہے. وہ نہ ان اپروپریٹ ریلیشن میں ہے اور وہ 3 گھنٹے غیر قانونی سمبند بنا رہا ہے. یہ گناہ میں نا کر رہا ہے. لوگ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اتنی دیر تک گناہ کر رہے ہیں، اور آپ آدھا گھنٹہ بھی ٹنگز نہیں بول سکتے. تو اس کے گناہ کے سبب سے، اس کی ڈارکنیس آپ کی ٹنگز کے سبب سے آپ کی فائر سے بڑی ہوگی، وہ سوالو کر لے گی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہ پرنسپلز ہیں، سمجھو. یہ مذہب نہیں ہے. اٹ میٹرز تبھی ہم کس سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے وہ انگارڈڈ مومنٹس جب ہم ملتے ہیں. اس لیے میں منع کرتا ہوں شادیوں پہ نہیں جانا. کیوں؟ جب مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں میں لائٹ کم ہے اور جو دوسرے بچے ملیں گے ان سے، ان کی ڈارکنیس زیادہ ہے. مجھے پتا ہے ان کی لائٹ جو ہے ان کی ڈارکنیس میں چھپ جائے گی. اور جب بچے واپس آئیں گے پھر پتہ چلے گا انہوں نے بھی وہی حرکتیں کی جو شادی پہ وہ کر رہے تھے، کیونکہ ان کی لائٹ تھوڑی تھی. جن کی لائٹ زیادہ وہ جائیں، پھر وہ الٹا کسی نہ کسی کو جیت کے آ جائیں گے. سمجھ آئی؟ ابھی آپ نے ایکسپیرینس کر لیا ہوگا. جن کی روشنی تھوڑی تھی انہوں نے وہی کام کیے ہوں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں واچ آؤٹ. تو کیا کرے؟ کزن ناراض ہو جائیں گے، ریلیٹیو ناراض ہو جائیں گے، کھونے دو. یسوع کو ناراض نہیں ہونے دینا. ریلیٹیوز کا رشتہ داروں کو بولا کل کے بجائے آج ہو جاؤ، اور دروازے کا راستہ دکھا، بولو باہر جاؤ. کیوں؟ رشتہ دار مروا دیتے ہیں. یسوع آپ کا سب سے بیسٹ رشتہ دار ہے، اور اس نے آپ کو سب سے بیسٹ رشتہ دیا خدا کے ساتھ، باپ کا. وہ کبھی مرنے نہیں دے گا آپ کو. اس کو راضی کرو. اور اپوسٹل انکل نرولا کی مجھے بڑی خوبصورت بات لگتی ہے، آپ کی ریئل فیملی ہی اسپریچول فیملی ہوتی ہے. کیوں بھی نمان؟ پاپا انکل نرولا بولتے ہیں آپ کا ریئل خاندان ہی آپ کا روحانی خاندان ہے. بات ختم ہوگی، آگے بات ہی نہیں کرتے. اسی لیے اب یہ جو دھواں والا میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اسی لیے مستقل پاک روح کے ساتھ رشتہ دعا کے ذریعے بہت ضروری نہیں بلکہ آپ کی زندگی ہے. کیونکہ جب آپ اس کی پریزنس میں جاتے ہیں تو اس کی پریزنس آپ کو پیوریفائی کرتی ہے اور اس کی لائٹ آپ میں انٹر کرتی ہے. جب دعا کے ذریعے آپ پاک روح سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور وہ ڈارکنیس جو اندر دھوئیں کی صورت میں موجود ہوتی ہے اس کو باہر نکالتی ہے، اور جو کچھ چھپا ہوتا ہے باہر لے کے آتی ہے. اس لیے جو بندے دنیا سے مل کے واپس آتے ہیں اپنے کام سے، اپنے ریلیٹیو سے، اور وہ دعا میں دیر تک نہیں بیٹھتے، ان کی ڈارکنیس باہر نہیں آتی اور وہ ڈارکنیس اندر رکھتے ہیں، اور اینڈ میں وہ ڈارکنیس ان سے وہی کام کراتی ہے جو ان کے رشتہ داروں میں تھے. Did you understand? Okay. اب میں ذرا ایک شاکنگ پوائنٹ بولوں گا. کچھ بچے بہت خوش ہو رہے ہیں، اور وہ یہ ہے، اب آپ سوچیں ان پادریوں کے حالات، ٹھیک ہے نا، اور ان لیڈرز کے جو اپنی پرسنل پریئر لائف مینٹین نہیں کرتے. یہ 15-20 منٹ کی دعا نہیں ہوتی کوئی، پہلی بات بتا دوں آپ کو، ٹھیک ہے نا. منیمم دعا کا آغاز 1 گھنٹے سے اوپر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ منیمم دعا کا آغاز 1 گھنٹے سے، سٹارٹنگ پوائنٹ 1 گھنٹے سے اوپر ہے. اگر آپ ریئل کرسچن ہیں، اگر لون مرچ والے ہو تو پھر میں کچھ نہیں بولتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ریئل بات ہے. آپ اپنے شوہر کے ساتھ 1 گھنٹہ بات کر سکتے ہو، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر سکتے ہو، بیوی کے ساتھ کر سکتے ہو، ماموں چاچی پھپھو تایا جتنے بھی رشتے ہیں کر سکتے ہو. اپنے آسمانی باپ سے کیوں نہیں کر سکتے جس کے ساتھ عبداللہ آباد رہنا ہے آپ نے؟ اس سے 1 گھنٹہ بات نہیں کر سکتے آپ، اور پھر کہہ رہے مجھے آسمان پہ آنے دے. وہ نہیں آنے دے گا. زمین پہ 1 گھنٹہ بات نہیں ہو رہی، آسمان پہ پوری عمر کیسے رہو گے اس کے ساتھ؟ پھر تو باتیں ہی باتیں کرنی ہوگی. سمجھے؟ مذہب اٹھا دماغ سے. اسی لیے اوکے. سو اب ان پاسٹر صاحبان کی اب کنڈیشن سوچیں، ان لیڈرز کی کنڈیشن سوچیں جو اپنی ذاتی دعا نہیں کرتے، یعنی کہ لانگ آورز آف پریئر، لانگ آورز، ٹھیک ہے، دعا میں جھکنا جسے کہتے ہیں صحیح معنی میں، ٹھیک ہے نا. اور وہ بزی رہتے ہیں منسٹری کے کام میں. کس کام میں؟ اور لوگوں کو وزٹ کرنے کے اندر، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور نگلیکٹ کرتے ہیں اپنا خدا کے ساتھ ٹائم. تو اب یہ سوچیں جو پادری خود دعا نہیں کر رہا یا بہت تھوڑی کر رہا ہے، منسٹری میں بزی ہے اور منسٹری کے ذریعے وزٹ کر رہا ہے اور کتنے لوگوں کو مل رہا ہے اور ان کے لیے دعا کر رہا ہے اور ان سے انٹریکٹ کر رہا ہے اور اس کی باڈی ٹچ ہو رہی ہے، انگیج کر رہا ہے.
تو اب آپ یہ سوچیں کہ وہ کس حد تک ان کی تاریخی اپنے اندر لے رہا ہے, اور کیونکہ وہ خود پرسنلی دعا نہیں کر رہا تو جب دوجیاں دے تے دعا کرتا ہے تو پھر کیا ایگزیکٹلی تو وہ اپنی ڈارکنس, اپنی تاریخی ٹرانسفر. اس لیے میں کہتا ہوں سب پادری کے آگے سر نہیں جھکانا, اپنا نہیں جھکانا. کتنا بھی غیر زبانیں بولتا ہے اور زبردست دکھ رہا ہے, بڑی منسٹری ہے, آپ پہلے یہ جان لیں کہ اس کی پرسنل دعا کتنی ہے. کیونکہ اگر اس کی پرسنل دعا نہیں ہے نا, اور دوسروں پہ دعائیں کرتا جا رہا ہے, تو وہ دوسروں کی برائیاں اپنے اندر لیتا جا رہا ہے. اور پرسنل دعا سے تو اپنی برائیاں باہر آتی ہیں, تو اس نے سب کی برائیاں اپنے اوپر لی ہوئی ہیں. اب وہ ایک اور نیکی کرنے لگا ہے, اب وہ آپ کے اوپر ڈال رہا ہے برائیاں. جب وہ ہاتھ ڈال رہا ہے, آپ کو اس نے عزازیل بکرا سمجھا ہوا ہے. ٹرسٹ می, یہ ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہائیلی مین آف گاڈ جو انوائنٹنگ میں ہوتا ہے, انوائنٹنگ کے بعد نکلتے ساتھ گندی گندی گالیاں دے رہا ہے غصے میں. کہنا سر اوہ مائی گاڈ, میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کو اتنی زبردست انوائنٹنگ میں دیکھا تھا. اینڈ دین کیا ہوا, میں نے دیکھا اس کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ افیکٹڈ ہو رہے تھے, کیونکہ اس کی اپنی پریئر لائف نہیں تھی, اور وہ بھی دے رہے تھے. ایسے او اب یہاں پہ لائن آ جاتا ہے, نکلو باہر آ جاؤ ادھر سے. کریکٹر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو میں نے یہ پرنسپل سیکھے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے خدا کا خادم اگر خود ذاتی دعا نہیں کرتا اور لانگ نہیں کرتا, اور وہ صرف دوسروں کے لیے جا کے دعا کر رہا ہے اور انٹریکٹ کر رہا ہے, تو میں نے بتایا جسم ایک اسپنج ہے, تو وہ دوسروں کی ڈارکنس اپنے اندر لے رہا ہے, اور جب وہ دوسروں کے اوپر دعا کر رہا ہے اس کی لے کے اس پہ ڈال دی. اس لیے پولس نے بھی کہا تھا ہاتھ رکھنے میں جلدی نہیں کرو. تو وہ نہ جانتے ہوئے کتنی زیادہ ڈارکنس ایبزارب کر رہا ہے اور دوسروں کو وہ دے رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جانیں اور پوچھیں کہ آپ کا لیڈر کتنی دعا کرتا ہے. اب سمجھ آئی کہ میں کیوں بولتا ہوں. شارلی مین, اس کے سارے بردرز, ایلفریڈ, جتنے بھی پیچھے بیٹھے ہیں, اویز, میں کیوں بولتا ہوں پوچھیں اپنے پاسٹر سے اور لیڈر سے کتنی دعا کرتا ہے. اگر وہ بول دے نا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ, اس کو بولو تھینک یو, ملیں گے پھر کبھی چلتے چلتے. اگر وہ 1 گھنٹہ بھی بولے نا, یہ بہت تھوڑی. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اتنی بڑی کلیسیا کو ہینڈل کر رہا ہے اور وہ 1 گھنٹہ دعا کر رہا ہے, تو اگر سمجھے 100 افراد ہیں اور 100 ڈارکنس ہے, تو اس کی 1 آور آف پریئر کیسے ڈارکنس ہینڈل کر رہی ہے. اٹ میٹرز. وہ خادم بھی ہے یا سیاستدان ہے, اٹ از ویری کنسرننگ. پوچھیں اپنے لیڈر سے. آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کیا کتنی دعا کر رہا ہے. میں بولا تھا میں آپ کو اگر جاننا ہے میری کتنی دعا ہے, آ جاؤ ایک دن, ذرا ایک راؤنڈ لگاؤ میرے ساتھ, بھاگنے نہیں دوں گا, پھر آپ کو پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے نا. کیوں پوچھنا ضروری؟ اس لیے پوچھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چلے اس کی پریئر سے وہ کتنی تاریخی یا لائٹ کیری کر رہا ہے. کیونکہ اگر وہ نیگلیکٹ کر کے یہ دوسروں کے لیے دعا کر کے اپنے نہیں کرتا, تو اپنے اندر سے تاریخی جمع کی ہوئی ہے, اور وہ دوسروں پہ بھی یہی ریلیز کرے گا, اور میں نہیں ریلیز ہونے دوں گا. ٹھیک ہے. اور بہت سارے آج چرچز جو ہیں وہ لیک کرتے ہیں لائف سٹائل آف ڈیپ پریئر اینڈ ٹرو ریپینٹنس. گہری دعاؤں کا جو ماحول ہے وہ لیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور توبہ کا ماحول. میں پھر کہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے چرچز کے اندر توبہ کی پکاریں سنی کہ زنا کے لیے آج زنا کے لیے معافی ہو رہی ہے, قتل کے لیے معافی ہو رہی ہے, چوری کے لیے معافی ہو رہی ہے, توبہ ہو رہی ہے. جو پادری چندہ کھاتا ہے اس کے لیے معافی کی دعا ہو رہی ہے, سامنے آ جاؤ, توبہ کرے. جو کنونشن کروا کے بزنس کر رہا ہے اور اپنے جیب میں ڈال رہا ہے پیسے, وہ سامنے آ جائے. کبھی بھی ریپینٹنس کی دعا نہیں ہوتی. سیکنڈلی, کبھی بھی لائف سٹائل آف پریئر نہیں ہے. آپ کو ہلا گلا چرچ میں ملے گا, پکنکس ملے گی, شور ملے گی. ٹھیک ہے نا. کانسٹنٹ منسٹری میٹنگز ملے گی, لیڈرشپ میٹنگ ہو رہی ہے, ہیلنگ میٹنگ ہو رہی ہے, سنڈے میٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایکٹیو جو کبھی بھی ریموو نہیں کرتی آپ کی تاریخی کو. کچھ چرچز اس بات کو مسٹیک کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ٹریڈیشنل یہ روٹین کی جو دعائیں ہیں ان کو بچا لیں گی اور ان کے اندر نور پیدا کریں گی. سوری سر, نہ آپ کو سنڈے کی عبادت نور پیدا کرے گی, نہ جمعے کی عبادت کرے گی, نہ بدھ کی شفائی عبادت کرے گی, اور نہ کنونشنز کرے گی. وہ دوسروں کے لیے آپ کر رہے ہو. نور وہ دعائیں پیدا کرتے جس میں زور مارا جاتا ہے, اور وہ آپ پرسنل کرتے ہیں. یعنی یہ جھوٹ ہے.
کہ ان کی روٹین کی جو رسمی دعائیں ہیں وہ ان کے اندر نور پیدا کریں گی. یہ جھوٹ ہے, یہ دعا بھی نہیں میں مانتا اس کو, یہ صرف لفظ ہیں. ریگولر روٹین پریئرز جو ہیں وہ لائٹ امیٹنگ پریئرز نہیں ہوتی. لائٹ امیٹنگ پریئرز جو ریگولر دعائیں ہوتی ہیں وہ نور جلوہ گر کرنے والی دعائیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. جو اصلی دعائیں جو ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کی روح جان بدن جل جاتا ہے, آپ کا جسم ٹوٹ جاتا ہے, آپ کا فخر چکنا چور ہو جاتا ہے, اور آپ کا دل پھٹ جاتا ہے خداوند کے لیے, اور آپ زور مارتے ہو خدا کی حضوری میں اور جاتے ہی نہیں اور ٹھہرے رہتے ہو. اور اس کا ایویڈنس اس طرح ہوتا ہے اس قسم کی دعاؤں کا کہ آپ کی بڑے بڑے آنسو نکلتے ہیں, گہری گہری آوازیں نکلتی ہیں, آپ کو اپنا آپ ٹوٹا فیل ہوتا ہے, اور آپ کی اسپرچول آنکھیں کھل جاتی ہیں, اور آپ آسمانی چیزوں کو دیکھنا انکاؤنٹرز کرنا شروع ہو جاتے ہو. اور اس طرح کی دعا ہے جو کہ آپ کے اندر سے نور نکالتی ہے اور تاریکی کو بھسم کرتی ہے. تو ایسی دعائیں ہوتی ہیں چرچز میں. سوری اگر میری بات سخت لگے تو تسی لینڈ کی جانتے ہوتے. سوچن والی گل ہے نا, تسی مان بھی رہے ہو پھر جانتے بھی ہو, کیوں جانتے ہو پتہ بھی نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے. ٹیل می, میں کیوں آپ کی تاریکی اپنے اندر لوں, میں کیوں آپ کی برائی اپنے اندر لوں, مجھے جہنم نہیں جانا. آلرائٹ. اور سب سے بڑھ کر تھوڑا چٹا چاٹا تھا مطلب ہے کہ میں اپنا سر آگے کر دوں. مجھے کیا پتا آپ پاپی ہو, زناکار رہے ہو پہلے جوانی میں. کیسا سوچنے والی بات ہے. جسٹ بیکاز ایک بندے کا سر سلور ہے, سفید بال ہے, اس کا مطلب یہ نہیں وہ راست باز ہے. ہر سفید بالوں والا بوڑھا یا بوڑھی راست باز نہیں ہوتے. راست بازی کا لینا عمر سے کوئی نہیں ہے, اعمالوں سے ہے. ٹھیک ہے. سیمیول بائبل میں زیادہ راست باز تھا ایلی کے بنسبت. داؤد جو تھا ساؤل کے بنسبت اپوزٹ تھا, بچے زیادہ راست باز نکلے. you know تو یہ سخت باتیں ہیں مگر ہم کرتے ہی سخت باتیں ہیں, کیونکہ نرم باتوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے باہر. شوگر کوٹڈ میسج. یاد رکھنا کہ ہمیشہ جو نور ہے وہ 3 قسم کی چیزوں سے نکلتا ہے, 3 قسم کی پریکٹسز سے. سب سے پہلے جہاں پہ گناہوں کی توبہ کی جا رہی ہوگی. اگر آپ کے چرچ میں, گھر میں, پرسنل دعاؤں میں گناہوں کی توبہ نہیں کی جاتی, تو اسی نہیں مانتے, تو اسی جڑی حرکتاں کرتے ہو, نہیں نکلے گی نور آپ میں سے. ڈارکنس, تاریکی آپ میں سمائی رہے گی. آپ کو توبہ کرنا لازمی ہے جو بھی آپ گناہ کرو. سیکنڈلی, جب تک آپ کا دل ٹوٹتا نہیں اور آپ دعا نہیں کرتے, ٹوٹے ہوئے دل کی دعا خدا جلدی سنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ صرف دعا کر کے چلے گا, ٹوٹ کے دل اور ساتھ میں پرسسٹنس کے ساتھ. اور تیسری چیز, ایک ایسا ماحول, ایٹماسفیئر جہاں پہ ہولینس پریکٹس کی جاتی ہے اور پاکیزگی پہ زور دیا جاتا ہے اور گناہ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اب اگر پادری خود ہی گناہ کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ کیا ہولینس کی بات کرے گا. 3 چیزیں جہاں پہ گناہوں کی معافی کی دعا کی جا رہی ہے, بات کی جا رہی ہے. سیکنڈ, ٹوٹے دل سے مستقل طور پہ دعا کی جا رہی ہے. تیسری چیز, ایسا ایٹماسفیئر جہاں پہ پاکیزگی کا پیچھا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ دعائیں جو ہیں نور نکالتی ہیں. اسی لیے آپ کی پرسنل پریئر لائف اور فیلوشپ ان لوگوں کے ساتھ جو واقعہ میں خالص ہیں بہت ضروری ہے, کیونکہ پھر ان کی آگ جو ہے آپ کے اوپر آنا شروع ہوتی ہے اور آپ بھی جلتے ہو اور آپ کی تاریخی نکلتی ہے اور آپ کی اسپرٹ جو ہے جاگنا شروع ہو جاتی ہے. اور اچانک سے آپ ریئلائز کرتے ہو, آپ کہتے ہو کہ میں کر بھی کیا رہا تھا, اور آپ کی یسوع کے لیے بھوک واپس آ جاتی ہے اور واپس سے اس کی پریزنس کی ڈیزائر جاگ جاتی ہے, اور آپ واپس سے روح میں اور اس کی راہوں میں اسٹرانگر اور اسٹرانگر ہوتے جاتے ہو. کس طرح؟ رائٹ کنیکشن. مجھ سے لوگ کہتے ہیں, تھوڑی یہ اسٹرانگ بات ہے مگر میں کہوں گا, مجھ سے لوگ کہتے ہیں ہمیں مائنڈ فریش کرنا ہوتا ہے, سوشل گیدرنگ کرنی ہوتی ہے, ہم چرچ چلے جاتے ہیں. ہم نے جیزس سے ملنا ہوتا ہے, ہم شارون بھائی کے پاس آ جاتے ہیں. کیوں؟ ابھی آپ نے دیکھا جب آئے تھے لوگ مشکل سے 2 گھنٹہ ورشپ کرتے, میں نے 2 گھنٹہ صرف ٹنگز میں پریئر کی, اور میں جانتا ہوں میں کیا کیا روح میں دیکھ رہا تھا, کس طرح آگ گر رہی تھی اور خداوند کیا کیا کر رہا تھا, اور خدا مجھے بہت ساری چیزیں سمجھا رہا تھا کہ یاد آ گیا پرانے پرنسپل جس کی وجہ سے تو یہاں تک پہنچا ہے. میں نے کہا یس لارڈ. بلا آپ سمجھ آئی کہ پاور کس طرح فلو کر رہی ہے اور کیوں تھوڑی ہوئی تھی. پرانے پرنسپلز
کوئی ہاللویا یسوع بولا زندہ نہیں ہو گیا. محنت دعا میں, تاڑیاں ماری اور گھر چلے گئے نا, رکو, محنت کرو, دعا میں محنت کرو, دعا میں حل چلاؤ, دعا کرتے رہو, غیر زبانیں بولتے رہو جب تک آپ کی روحانی آنکھیں نہیں کھل جاتی یا جب تک خدا کا بیٹا آپ کے سامنے آ کے نہیں کھڑا ہو جاتا. محنت کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو. یہ دعا کی بات کر رہا ہوں میں, اس کی نہیں دعا کر رہا. آئیں ہم لوگوں کے لیے دعا کریں, خدا ان کو برکت دے, ٹھاٹ اٹھا بچ جاؤ. اس دعا سے کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ آپ اس پاسٹر کو بولا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ ادھر آ جائیں. میں صحیح بتا رہا ہوں, اس کو زیادہ ضرورت ہے پریئر کی. پریئر کا مطلب ہی دوسرا محنت ہے, زور مارنا. آل رائٹ. تو پاکروں نے مجھے سمجھایا کہ جب آپ اپنے آپ کو کانسیکریٹ کرتے ہو, اپنے آپ کو اکیلا کرتے ہو خدا کے ساتھ, ڈیپ دعا کرتے ہو, ورشپ کرتے ہو اور خداون کا انتظار کرتے ہو, کچھ پاورفل آپ کے اندر ہونا شروع ہوتا ہے. جب آپ مستقل دعا کری جا رہے ہو, ٹھہر کے خدا کا انتظار کری جا رہے ہو اور ورشپ کری جا رہے ہو, کچھ پاورفل ہوتا ہے. اب یہ سمجھنا, تیار ہیں آپ لوگ؟ آپ کا جو دل ہے نا, پاکرو نے مجھے بتایا, آپ کا دل یعنی آپ کی اسپرٹ یا دل, وہ ایک ایٹم بم کے نیوکلیئر ری ایکٹر کی طرح ہوتا ہے. کیا چیز؟ انسان کا دل. وہ ایٹم بم کے کسی نیوکلیئر ری ایکٹر کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہتے ہو اور دعا کرتے رہتے ہو اور جاتے نہیں ہو, تو کیا ہوتا ہے, اچانک سے آپ کا دل ایٹم بم کے نیوکلیئر ری ایکٹر کی طرح یا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو وہ چارجنگ مل رہی ہے. اور جب وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ چارج ہونا شروع ہوتا ہے, اور آپ کا دل جو ہے اس کے لیے تڑپنا شروع کرتا ہے اور اس کے لیے بیٹ کرتا ہے فیسٹر. اور جب آپ زیادہ آہیں بھر بھر کے روتے اور آپ کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں, واو. اب پاکرو نے مجھے بات بتائی, آپ لوگ دھنگ رہ جاؤ گے. تو پاکرو نے بولا کہ جو فزیکل میں جب تم دعا کر کے رو کے تمہاری دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, تو دل کیا تھا؟ نیوکلیئر ری ایکٹر. تو فزیکل میں تو دل دھڑک رہا ہوتا ہے, مگر اسپرٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ایٹم کی بمبارٹمنٹ ہوتی ہے نا, اس طرح اسپرٹ کے اندر تمہاری دل کی دھڑکنیں جو ہے نا روحانی عالم میں دھماکے کی آوازیں پیدا کر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ خدا کو یاد کر رہا ہے اور اس کے لیے تڑپ رہا ہے. کچھ سمجھ آئی؟ The Holy Spirit, but in the spirit, those heartbeats are more than physical. They are like the bombardments of atom inside a nuclear reactor. ہر ایک پلس, ہر ایک آپ کی تڑپنا خدا کے لیے کولیجن پیدا کرتی ہے. جب آپ کا دل گھپم دعا میں رو رہے, آپ کا دل کی دھڑکن آپ نے محسوس کی ہوگی تیز ہو جاتی ہے. تو جب وہ تیز ہو جاتی ہے نا, وہ بمبارڈمنٹ دھماکے ہو رہے ہیں پاکرو کی چنگاریوں کے آپ کے دل کے اندر. اور وہ کیا کرتے ہیں, جب پاکرو کی آگ کے دھماکے اور چنگاریاں نکل رہے تھے آپ کے دل سے, وہ اچانک سے نور بن کے دل سے آپ کی روح سے باہر آ کے آپ کے جسم سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ تاریکی کو باہر نکالتی ہے. اوکے. اور آپ کا نور جو ہے آپ کے اندر ہے, وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا ہے جب آپ دعا کری جاتے ہو, اور ہر ایک ڈارکنیس کو باہر نکالتا جاتا ہے اور ڈیپ کلینزنگ, گہری کلینزنگ آپ کے اندر ہوتی ہے. اور پھر پاکرو نے مجھے بولا کہ وہ جو دل کی دھڑکنوں کے دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نور تمہارے دل میں سے باہر نکلتا ہے, تمہاری روح میں سے, اور تمہارے جسم کو چیر کے باہر آتا ہے, وہ جو دھماکوں کے باعث. تو پاکرو نے بولا وہ میری محبت کے دھماکے ہیں, میرے لو کے بلاسٹ ہیں. انگلش میں that blast you felt seen as radiant burst of light was the blast of my love. اوکے, یہ اور خدا اپنی محبت کو روشنی کے ذریعے ظاہر کرتا ہے. جتنی زیادہ آپ میں سے نور چمک رہا ہے اور آپ کو نور ڈھانپ لیتا ہے, اتنا زیادہ خدا کی محبت نے ایکچولی, وہ نور نے نہیں, خدا نور کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے, تو ایکچولی وہ لائٹ نے آپ کو نہیں ڈھانپا ہوا, وہ یسوع کی محبت نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے, جو کہ لائٹ کی صورت میں پیش ہو رہی ہے. پھر یسوع نے خود کہا تھا دنیا کا نور میں ہوں. آمین. تو جو لوگ رویا میں نور کے اندر ڈھپا ہوا دکھائی دیتے ہیں, تو وہ ایکچولی محبت پہ ڈھپے ہیں, کیونکہ خدا نور ہے اور خدائی محبت ہے, تو وہ نور میں ڈھپے ہوئے ہیں. پھر خداوند نے مجھے یسایہ 40 باب سے ایک آیت یاد دلائی, اور وہ ہے
کہ جو خداون کا انتظار کرتے ہیں وہ عقابوں کی مانند اڑیں گے, وہ زور حاصل کریں گے, وہ چلیں گے تھکیں گے نہ, وہ دوڑیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے, جوان بھی تھک جائیں گے, مگر وہ جو خداون کا انتظار کرتے ہیں وہ نہیں تھکیں گے. اس کا مطلب کیا تھا کہ جو انتظار جب آپ خداون کا کر رہے ہوتے ہیں نا, الفریڈ چیک ویڈیو صحیح ہے, جب آپ خداون کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا تو اسپرچل اگنیشن ہوتی ہے. اسپرچل اگنیشن کیا ہے؟ جب گاڑی میں آپ لگاتے ہیں نا اور گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے, اگنیشن. اس طرح جب آپ خداون کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا تو دعا جو ہے نا وہ چابی ہے, وہ آپ کی روح کو سٹارٹ کر رہی ہوتی ہے. اور جب آپ کی روح سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے نا دعا, ورشپ, کانسیکریشن کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور آپ نہیں دعا سے باہر جاتے تو آپ کے دل کا جو نیوکلیئر ریئیکٹر ہے وہ چارج ہوتا جاتا ہے آسمان کی انرجی سے. اور جب آپ کا دل جو ہے اس کے لیے اور تیز دھڑکتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ پاک روح کی محبت کے دھماکے آپ کے دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. اور وہ جو پاک روح کی محبت کے دھماکے آپ کے دل کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ دو چیزوں کے ذریعے باہر آتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلی چیز ہے وہ نور بن کے پھٹ کر آپ کے جسم سے باہر آتا ہے, جس کی روحانی آنکھیں کھلے وہ دیکھ سکتا ہے اس کے اوپر نور چمک رہا ہے. اور دوسرا ہے وہ محبت کے دھماکے آپ کی آنکھوں سے آنسو بن کر باہر آتے ہیں. تو ایک طرف لائٹ میں خدا اپنی محبت دکھا رہا ہے اور ایک طرف خدا ٹیئرز, آنسوں کے ذریعے. تو یہ جو لائٹ باہر آ رہی ہے یہ صرف انرجی نہیں ہوتی, یہ پیور لو ہے خدا کا. ہاللویا. سو موسیٰ نے یہ پروسیس ایکسپیرینس کیا تھا ماؤنٹین کے اوپر, پہاڑی کے اوپر, جب وہ خدا کی حضوری میں بیٹھا رہا تو اس کا جو دل کا نیوکلیئر ریئیکٹر تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا, یعنی اس کی اسپرٹ, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر لائٹ نہیں آئی تھی کہ وہ لائٹ کے وجہ سے جو ہے نا چار جلنا شروع ہو گیا. وہ خدا کی حضوری میں جو ٹھہرا رہا تھا, جو اس کی اسپرٹ تھی وہ اندر سے روشن ہونا شروع ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے اتنی زیادہ روشنی بھر گئی اس کی اسپرٹ میں کہ وہ اس کے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو گیا. اور لوگوں نے بولا اس کا تو چہرہ چمک رہا ہے, کیونکہ جو اندر نور تھا وہ باہر آ گیا خدا کی حضوری میں دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے. اور اسی طرح جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسفیگریشن, دا مسٹری آف ٹرانسفیگریشن. اور یہی چیز یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی کہ وہ بھی آسمان پر دعا کر رہا تھا اور دعا کرتا گیا تو کیا ہوا کہ نور جو اس کی روح میں تھا وہ باہر آ گیا اور شاگرد دیکھ نہ سکے اور وہ چمک رہا تھا. اسی لیے بہت ضروری ہے خدا کی حضوری میں دیر تک ویٹ کرنا, سمجھے؟ اسی لیے کیونکہ یہ وہ دیر تک رکنے میں, دیر تک ورشپ کرنے میں, دیر تک خدا کا انتظار کرنے کے مومنٹس ہیں جہاں پہ آپ کی روح کے اندر ٹرانسفارمیشن آتا ہے اور آپ کا جسم جانا شروع ہوتا ہے, آپ کی روح چلنا شروع ہوتی ہے اور خدا کی لائٹ جو ہے موسیٰ اور یوسف کی مانند آپ کے جسم کو پھاڑ کے باہر آ جاتی ہے. اس حد تک باہر آ جاتی ہے کہ لوگ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں, اتنا آپ چمک رہے ہو. اس ہولی پروسیس کو میں کہتا ہوں آپ کانسیکریشن میں جاتے ہو, کانسیکریشن آپ کی ٹرانسفیگریشن کرتی ہے اور ٹرانسفیگریشن آپ کی ٹرانسفارمیشن کرتی ہے. کانسیکریشن کمرے میں بند ہو گئے, ٹرانسفیگریشن لائٹ باہر آنا شروع کی, ٹرانسفارمیشن آپ نئے ہو گئے, ٹھیک ہے. اب کانسیکریشن کیا ہے؟ یہ وہ ہے جہاں پہ سارا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, جہاں پہ اپنے آپ کو الگ کرتے ہو, خدا کے چہرے کو طالب گر ہوتے ہو, اپنے آپ کو الگ کرتے ہو دنیاوی چیزوں سے, دنیاوی دوستوں سے, دنیاوی مزوں سے, دنیاوی خصلتوں سے, ایپیٹائٹ سے, اور آپ خدا کا انتظار کرتے ہو, خدا کے لیے جگہ بناتے ہو, اس کو ڈھونڈنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے, اور ٹھہرے رہتے ہو. تو ہولی اسپرٹ پھر آتا ہے اور آپ کے دل کے ریئیکٹر کو آن کر دیتا ہے جو کہ آپ کی روح ہے. تو پھر کیا ہوتی ہے ٹرانسفیگریشن, اور اس کے اندر جب آپ ٹھہرے رہتے ہو وہ ریئیکٹر جلتا چارج ہوتا اس حد تک چارج ہو جاتا ہے کہ وہ پھٹ کے جو ہے نا اس کا نور باہر آ جاتا ہے. وہ ہوتی ہے ٹرانسفیگریشن, جس کے اندر نور آپ کے جسم سے باہر ہو رہا ہے, جو یسوع مسیح اور موسیٰ کے ساتھ ہوا. اور جب وہ نور باہر آنا شروع ہو جاتا ہے نا اور آپ پھر بھی اس پریزنس سے باہر نہیں آتے اور بار بار اس حضوری میں جا رہے ہو دعا کے ذریعے, تو پھر ہوتی ہے ٹرانسفارمیشن. اب آپ کی خصلت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. غنام میں مزہ نہیں آتا, دنیا والے لوگ اٹریکٹیو نہیں لگتے. دوست کہتے ہیں آجا چلو پکنک پہ چلے, آپ کہتے ہیں نو مجھے دعا کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پکنک جا کے اتنا مزہ نہیں کریں گے, آپ دعا میں بیٹھ کے کر لو, کیونکہ یسوع مسیح فیس ٹو فیس سامنے آ جاتا ہے. آپ آسمان پہ چلے جاتے ہو, آپ کی ڈیزائرز, آپ کی چوائسز, آپ کے دوست چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ بولتے ہو کہ مجھے دوستوں کے پاس نہیں جانا, مجھے ڈیڈی کے پاس رکنا ہے.
सेम बंदे हैं ना. तो आप जो हो, लाइट आप में से निकलना शुरू हो जाती है. किस तरह? कॉन्सिक्रेशन, फिर ट्रांसफिगरेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो ये लाइट आपके अंदर से निकल रही है, इसलिए तो यीशु मसीह ने बोला तुम दुनिया का नूर हो. तो अब समझ आई नूर क्यों हो और किस तरह बाहर आता है. नूर के साथ वक्त गुजारने से. ऑलराइट. तो अगर ये प्रिंसिपल है कि अगर हम दुनिया वालों के साथ वक्त गुजारें और दुनिया के लोगों या दुनिया की एक्टिविटीज में, तो डार्कनेस हमारे अंदर अब्जॉर्ब होती है, और फिर अगर हम किसी पे दुआ करें तो वो डार्कनेस रिलीज हो रही है. तो ये प्रिंसिपल सेम अप्लाई होता है कि अगर हम खुदावंद और उसके लोगों के साथ वक्त गुजारें तो हमारा जिस्म स्पंज है. तो हम क्या चीज अब्जॉर्ब कर रहे हैं? लाइट. इसलिए अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपसे मिलते हैं शारून भाई, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ ही सुनते हैं. मैं अपने नाम को नहीं, यीशु मसीह के नाम को जलाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ. मेरे अंदर बहुत कुछ है और उसका नाम यीशु मसीह है, और वो नूर है मेरे अंदर. कह रहे हम आपकी आवाज़ ही से फ़ोन पे सुनते हैं ना. एक किसी खातून ने गवाही दी, बहन ने, से बोला कि मैं बहुत बीमार थी, और जैसे मैंने आपको कॉल लगा, मैंने हेलो बोला, वो बेड से छलांग लगा के खड़ी हो गई. सिर्फ हेलो बोला मैंने, हेलो, बूम. Why? Light enters. Light enters. And तो जो अगर दुनिया और उसके लोगों के साथ गुजारे तो तारीखी अंधेरा अंदर आता है, फिर अंधेरे वाले काम करते हो आप. अगर यीशु और उसके लोगों के साथ वक्त गुजारे तो फिर नूर आपके जिस्म में एब्जॉर्ब होता है, और फिर आप नूर के कामों में शरीक होते हो. मैं यीशु के नूर में साथ चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे चलूँगा. नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, मैं नूर में बढ़ता चलूँगा. है ना. तो ये दोनों तरीके से काम करता है. आपके फैसला है कि आपने किसके साथ कंसिस्टेंटली इंटरेक्ट करना है और उसकी हजूरी में रहना है. अगर आप जिस्मानी लोगों के साथ रहोगे तो तारीखी बढ़ती रहेगी, और अगर आप रूहानी लोगों के साथ रहोगे तो आपके अंदर लाइट बढ़ती रहेगी. ठीक है. अब आखिरी बातें कुछ ये हैं. The less you practice, the less you grow, the less you grow, the less you glow, until eventually darkness begins to flow. ठीक है. जितना ज़्यादा आप कम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप कम ग्रो करोगे. ठीक है. जितना ज़्यादा आप कम ग्रो करोगे उतना ज़्यादा आप कम ग्लो करोगे. ग्लो का मतलब होता है चमकना, जलना. और जितना ज़्यादा कम ग्लो करोगे उतना ज़्यादा पाखरू के साथ कम फ्लो करोगे. मगर अगर इसका आप उल्टा कर दें कि जितना ज़्यादा आप यीशु मसीह और उसके लोगों के साथ मिलने की प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे, और जितना ज़्यादा ग्रो करोगे यीशु मसीह और उसके लोगों से मिलने की प्रैक्टिस में उतना ज़्यादा आप वूप ग्लो करोगे. और जितना ज़्यादा अल्फ्रेड गेट रेडी, जितना ज़्यादा आप ग्लो करोगे तो लाइट जो आपके अंदर है उतना ही ज़्यादा ओवरफ्लो करेगी और वो बाहर आ जाएगी. कट द वीडियो.